میرا سوال اذان اور اقامت سے ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے، پھر اقامت جو ہوتی ہے تو ایک وہ نماز جب جماعت کھڑے ہوتی ہے تب ہوتی ہے، لیکن خطبے کے وقت بھی اقامت ہوتی ہے، یہ کہاں تک کہ درست ہے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ جب خطبے کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر اس وقت بھی اذان دیتے ہیں، جی ڈبل اذان، یہ کہاں تک کہ جی؟ میں نے سوال کیا، اذان ایک تو ہوتی ہے شروع میں اور اقامت ہوتی ہے پھر، لیکن کچھ جگہ خطبے میں بھی اذان ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا۔ تو یاد رکھیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی مدینہ چونکہ بڑا ہو گیا تھا، مسجد نبی سے کافی دور اس کی دکان تھی، اذان ہوگی تو دکان بند کرنا ضروری تھا ورنہ تعزیراتی حکم لگتا تھا، سزا ملتی تھی۔ وہ یہ کہ اس کی دکان جمعہ کے دن اذان کے بعد بھی کھلی تھی، جبکہ جو ہے خلیفہ جو ہے آ کر ممبر پہ بیٹھ چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو پکڑا گیا اور اس کو وہ کیا گیا، تو اس نے ایک وہ کیا کہ امیر المومنین مجھے وہاں تک آواز ہی نہیں آتی اذان کی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں دور تھا نا بازار سے۔ تو کہا یہ بات تو صحیح ہے، اس کی لاجیکل ہے، اذان کی آواز ہی نہیں گئی تو کیا کریں گا؟ تو پھر کیا کیا گیا، ایک مینار بنا گیا، ایک مسجد نبوی میں اذان اور ایک مینار بنایا گیا اس طرف ایک دم اینڈ پہ۔ پھر کیا جانے لگا یہ کہ ایک اذان پہلے دی جاتی، اس کے بعد جب لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے، پھر جب آ کر امام مطلب خلیفہ جب بیٹھ جاتے ممبر پہ، جو کہ حضرت جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، تب ایک اذان وہاں دی جاتی اینڈ پر، تاکہ اب جو ادھر کے لوگوں نے نہیں سنا سن کے وہ بھی آ جائے۔ تو ان کے زمانے میں 2 اذان شروع ہوئی، اور چونکہ صحابہ نے اس پہ کچھ نہیں کہا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی مانا جا سکتا ہے، تو بولتے 2 اذان جمعے کی۔ سعودی وغیرہ میں آج بھی عمل میں ہے، آج بھی عمل میں۔ پہلی اذان سمجھ 11:30 بجے ہو رہی ہے، تو دوسری اذان اس کے بعد جو ہے جب امام آ جائیں گا 12 بجے ہوتی ہے، لیکن دونوں اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ دونوں اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور دونوں اذان کیا میں ہوتی ہے؟ مائک میں ہوتی ہے، تاکہ پتہ چل جائے۔ اب ہمارے پاس نیا سسٹم، پہلی اذان مائک میں، پہلی اذان مائک، حضرت عثمان کی سنت ہے نا، پہلی اذان مائک میں کیوں دی؟ پبلک کے لیے دی۔ دوسری اذان کس کے لیے ہے؟ پبلک کے لیے ہے نا، تو کس کو دی جائیں گی؟ پبلک میں، تو یہاں امام کے سامنے کھڑے کے دیتے ہیں۔ پہلی اذان بھی مائک میں، دوسری اذان بھی مائک میں ہی دینا ہے آپ کو، چونکہ دونوں پبلک کے لیے۔ وہاں پر ایک اذان تیز ہوتی ہے مائک میں، دوسری جب امام کھڑے ہوتے ہیں امام ہلو ہلو ہوتی ہے، اللہ ایک دم ہلو، وہ امام کے لیے۔ اب میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنایا تھا، کافی زمانہ پہلے بنا تھا، تو کسی اشرار نے، شر کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور واقعی میں اگر آپ ویڈیو دیکھتے تو نعوذ باللہ اس ویڈیو کے دیکھ کے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں صحابہ کا مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا معلوم؟ میرے ویڈیو کو بیچ بیچ میں سے نکالا کٹ کر کے، اور ایسا پیچ کیا کہ بالکل حضرت عثمان کا نعوذ باللہ سے مذاق اڑ رہا تھا۔ میں نے اڑایا نہیں تھا لیکن اڑ رہا تھا، ایسا کٹ کیا اور یہ پیش کیا لوگوں کو یہ گستاخ صحابہ ہے۔ لیکن میرا ایک بنیادی سوال ہے وہ لوگوں سے، تھوڑا سیریس لے کے سوچنا، سیریس لے کے سوچنا۔ میں نے تو ان کو برا نہیں کہا، تو میں گستاخ صحابہ تو نہیں ہوا، لیکن تم نے میرے ویڈیوز کو کٹ کر کر کے ایسا بتایا کہ میں نے گستاخی کی، یہ تو حقیقت میں تم نے گستاخی عثمان کی شان میں نے تو نہیں کی۔ میں نے کہیں کہ ماں بولا، کہیں کوئی اور لفظ بولا، آپ نے 2 لفظ کو ملا کے گالی بنائی اس کی پہلے، اور گالی بنا کے پھر بولتے دیکھو یہ فلاں کو گالی دیتا ہے۔ میں نے تو نہیں دی نا اس کو گالی، لیکن بنانے والے کی تو پوری نیت یہ تھی کہ اس نے سامنے والے گالی دلوائے۔ نعوذ باللہ ذمہ دار کون ہوا؟ میں نہیں ہوا ذمہ دار۔ تو انہوں نے ایسی کٹنگ کی کہ واقعی میں اگر کوئی سنے تو بولیں گے یہ اذان کا ہی سوال تھا۔ تو میں نے اس میں کیا کہہ دیا تھا؟ میں نے کہا کہ یہ اذان اتنی ہلولو دیتے کہ امام صاحب بولتے اٹھ جاؤ سو رہے ہوں گے، تو یہ طنز تھا، اس کو بولتے ہیں انگلش زبان میں، اس کو بولتے ہیں سرکیزم بولتے ہیں، طنزیہ طور سے بولنا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ان چیزوں کو کاٹ کاٹ کے حضرت عثمان کو اٹھانے کے لیے بولے کرتے تھے، ایسا ایسا بنا دیا۔ تو نعوذ باللہ میں نے تو نہیں بولا، لیکن اگر تو واقعی میں عثمان کو چاہنے والا تھا تو یہ کام تو نے ان کے خلاف کیا، تو گستاخ تو ہوا ویڈیو بنانے والا، میں کہاں سے گستاخ صحابہ ہوں؟ تو لوگ اتنے گر جاتے ہیں یاد رکھنا۔ تو بہرحال تو اس کا مقصد وہ تھا۔ اب ہمارے پاس پرابلم یہ ہوگا کہ ایک دی جاتی مائک میں، دوسری امام صاحب کو، دونوں کو مائک میں دیجیے، یہ حضرت عثمان کا طریقہ ہے، یہ بھی سنت ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔